اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرماندے نے مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں تو سڑ تو مر, اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے جی. اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بیٹھ کے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال, اور یہ کو پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نو نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. سرکار سب نے مرنا ہے, مرنے سے کس کو انکار ہے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. یہ دیکھ لیں امام بخاری, امام مسلم, ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی, اللہ نے ان کی کنٹریبیوشن قبول کی ہے. ختم نبوت کا دفاع جو ہم نے کیا ہے وہ کس نے کرنا تھا؟ سرکار جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ ان کلموں کو انڈورس کیا ہو, اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو, جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہوں, وہ کس منہ کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے تو خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں, کبھی کشف کے نام کے اوپر, کبھی الہام کے نام کے اوپر, اور کبھی جو ہے وہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کہ آسمان اور زمین کا کوئی رشتہ موجود ہے وہی کے اعتبار سے. انہوں نے کہاں سے دفاع کیا؟ پھر کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں ہم کشف الہام میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی احکامات ملتے ہیں, احکامات صرف پیغمبروں کو ملتے ہیں, باقیوں کو صرف خوشخبریاں ملتی ہیں. سرکار وہ خوشخبریاں جو کشف الہام سے نہیں ملیں گی, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات, خوشخبریاں باقی ہیں, بشارتیں. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا وہ خواب ہیں, اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, یا نفس کی طرف سے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت علیہم السلام, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے. تو کہہ تو دیتے ہیں جناب نے بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں. سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں, تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے, دعوے کر رہے ہیں. ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی, وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ, ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص, یہ جہنم کا جہنمی, اور سن رہا ہوگا. تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی. اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی.
یہ بشارت ہے. عقیدے بتا رہے ہیں. قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. میں اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سرکار یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں, یہ عقیدے ہیں. یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے. وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے. آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں, کبھی کشف کے نام پہ, کبھی کرامت کے نام پہ, اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے. اچھا وہ سٹوری پوری پتا کیجئے. ایک خاوند, درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تنوں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا. تو ٹائم قیامت آ گئی. یہ میں کیا, وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا. بابا جی بابا جی بابا جی. وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس, بابا جی بڑے پریشان ہوئے. ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں, تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے. یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے, وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے, شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامتی بھی ہے پیچھے ویاہ وڑیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے. سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا. جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں, بشارتیں نہیں, آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے. ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار, اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں, ختم کر دیں. اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے سے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں, دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف, بائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹے ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے. کرامت پھر مانیں گے, چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جانا تب ہی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا. تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نہر پل تے آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا
اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. ہاں پکڑ کے اتارے ہے، یاد رکھنا جے. ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی، بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. ہاں اور تواڈے پیر، اور پھر نام اس طرح لیتے ہیں خواجہ باول لاکھ نقش بند، اور تسی 50 بھی نال اور رکاب لا دو، سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. یہ جواب ساڈے اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا، میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے بابے غائب ہو جاندے جو. ہاں انجینئر محمد علی مرزا تو بولنے ضرورت نہیں ہے، صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہے ہیں نا آپ کہیں جی وہ انجینئر، اینڈ سارے ویکھن گے جے، سارے بابے غائر. ہاں تسی اڈے اڈے ابو الحسن خرقانی، وہ جی محمود غزنوی نے ان کو کرتا دیا تھا سومنات پہ، انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے. پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتا، تو انہوں نے رات کو کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی. بابا جی خواب میں آ گئے اور وہ ناراض ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو سارے مسلمان ہو جاتے. آج بھی نہیں ہوئے، آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائیں تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے، پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے تو ابو الحسن خرقانی دا کرتا تے شاہی کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا. مسلم شریف میں موجود ہے، اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے، نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا. جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے، جہاں جنگ بھی مسلمہ کذاب سے تھی تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے، تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا. اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ، یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ اکرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، تو ہم نبی علیہ السلام سے ہی کمپیریزن کروائیں گے نا. کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ ان کو وضو کروایا تو لوٹا جب رکھا تو اس کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں تھی. یہ کیڑا دین ہے جی؟ تقوی ہے، اچھا رک جاؤ، رکو ذرا، صبر کرو، اگے بھی ٹرنا ہے. کہتے ہیں جی ان کو اتنا غصہ آیا، اچھا یہ کوئی اس نے کو قتل کر دیا تھا بندہ؟ کہتے ہیں جی اتنا غصہ آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مرید کی طرف جب دیکھا جلال بھری نظروں سے تو وہ وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا. وہ جلال کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا. شہید نہیں لیا انہوں نے، فوت ہو گیا. تو پوری زندگی بیچارہ وضو کروانا رہا، انتے مر گیا رام موت، شہید پھر بھی نہیں ہویا.
कोई फायदा नहीं होया बाबे नू वुजू कराने दा। अच्छा ये बाबा जी को हम कुछ नहीं कह रहे, बाबा जी आपको नहीं कह रहे, बाबा जी आपको नहीं कह रहे, आपके मानने वालों को कह रहे हैं, आपने यकीनन ऐसे नहीं किया होगा। हम नहीं सोच सकते ये हरकत कर। फिर कहते हैं फिर एक नजर लोटे की तरफ मारी, उसकी टूटी ठीक कर दी। तो हमने कहा कि खुदा के लिए ये इधर अगर नजर मार के टूटी ठीक हो जाती थी, ठीक है, तो बंदा मारना जरूरी सी, कत्ले न हक कर दिया आपने यार, कत्ले न हक किया। अब मैं आपको अपने इमाम की बात सुनाऊं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल हुजूर के साथ गुजारे, आपको वुजू करवाया हर वक्त, और मैं छोटा सा बच्चा था, मेरी मां ने वक्फ कर दिया मुझे रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए। 10 साल का था मैं, और हुजूर की जब वफात हुई मेरी उम्र 20 साल थी। मुझे हुजूर किसी काम से भेजते थे तो मैं अब 10 साल का बच्चा, यार हमारे भी बच्चे हैं, हुजूर काम के लिए भेजते थे, कहते मैं बाहर निकलता बच्चों में खेलना शुरू कर देता था, और मुझे भूल ही जाता था मुझे किसी काम से भेजा हुआ है। काफी देर बाद हुजूर आके कभी पीछे खड़े हों, मुझे पीछे से आके पकड़े प्यार से और कहें 19, यानी नाम तो अनस था ना, तो प्यार और मोहब्बत के साथ 19, मैंने तो तुझे उस काम भेजा था, अच्छा यार रसूलुल्लाह भी करके आता हूं। और अनस इब्न मालिक के अल्फाज है, मुझे हुजूर ने कभी ये नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तुहाडे बाबे निगाह मार के मुरीद साड़ देन, और हमारा पीर वो है कि जिसने 10 साल में कभी अपने उस मुरीद को यह भी नहीं किया कि यह कहा कि यह क्यों किया और यह क्यों नहीं किया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप तो कहते हैं कि हमारे गौस कुतुब तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलने वाले होते हैं और हुजूर की सुन्नत पे चल चल के वो ये मर्तबा हासिल करते हैं, खेत है मिट्टी ए सुन्नत अमल किया कि मुरीद साड़ देता जी। अब मुर्शिद पाक का भी जिक्र हुआ है तो वो भी तबरकन कर देते हैं। मुर्शिद पाक की फरमाने ने, मुर्शिद पाक की भी जब हम इस तरह की गलतियां हाईलाइट करते हैं ना तो फिर मुर्शिद पाक को गुस्सा आता है, कहते हैं तू सड़ तू मर, इसने अपने कमरे में मार जाना है जी। असल में इशू बड़ा ना कैमरे का भी, आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट के, तू मर जाना, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़ तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बह गए कीड़े कट कट के, तू मर जाना अपने कमरे में बैठे बैठे कीड़े कट कट के मर जाना जिसने कीड़े निकाल। और ये को पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं इससे पहले जो कीड़े निकाल निकाल के चले गए, लेकिन कुर्बान जाऊं आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है, कीड़े वाले किसी को नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो दाता साहब कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं, उनकी 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 कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना जी अपने कमरे में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होना। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें, लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लो। मैं कल भी एक बच्चा जो है ना परसों मुझसे मैं यार गल सुन, मैं तेरे ना बहस नहीं करूँगा, कोई ना बहस मेरी आदत है, ना मेरे को बहस होती। तू किस बंदे की वकालत कर रहा है? क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है? सरकार सब ने मरना है, मरने से किसको इनकार है? ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दीन को कंट्रीब्यूट करके गए हैं और दीन की सही तालीमात बता के गए हैं वो आज भी जिंदा है। ये देख लें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इनके जमाने में इनको इतनी दुनिया नहीं जानती थी, अल्लाह ने उनकी कंट्रीब्यूशन कबूल की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता बाबा क्या होता है? अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है? वो तो उसको तो हजरत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना उसको तो वो नजर आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है? बाबा अपने ज़माने में एक ज़माना होता है, बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, उसका वक्र एक जहाँ होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना। इंशाअल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता दाता हजूर है क्या? तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से ले, यहाँ शजर इस्लाम तेरे दादे ने नहीं बोया, बाबे ने बोया। तुझे क्या पता सुल्तानुल हिंद क्या है मनूस आदमी?
تو کیا جانے باجزید کیا؟ باجزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے. وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقابت. تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلانا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلا نہ لائف، تو پھر تو بات کر باجزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں باجزید ہے کیا. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلانا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی. تو پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر تو بھی بتا باجزید اور میں بھی بتاؤں باجزید کیا ہے. پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا، پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا. تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت. اگر وہ اتنا ہی سچا ہے، اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے. کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکھری پڑھا ہے سیاستہ جا کے. انہوں نے بھی پڑھی تھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی. تو یہ جی تماش بھی نہیں ہے حضرت جی. اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. دیکھو اللہ کا شکر ہے، یہ دیکھو نا، یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں، آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی. اب حضرت باجدید کو تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو اکوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے. 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بوتا ہی ہے. کیا تجھے زیادہ دین آ گیا؟ سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سلوٹ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. بابے کا ایک وکھری جہاں ہوتا ہے. بلانا کبھی ہمیں بھی، سرکار پھر بلا رہے ہیں، آ جائیں، اکیلے آئیں، باڈی گارڈ نیچے رکیں گے. پھر تو بھی بتا باجزید کیا ہوتا ہے. میں بھی بتاؤں گا باجزید کیا ہوتا ہے. میں نے تو بتا دیا جو بتانا تھا. ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں؟ پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں الو کے پٹھے، یہ بھی اس میں انہوں نے کہا. کوئی غصہ نہیں آیا، ٹھیک ہے. صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے. پتہ چل گیا دنیا کو اندر کا اخلاق یہ تھا، وہ آپ کا نکل آیا. تو وہ سنا رہے ہیں کہ جی وہ ایک کشف المحجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان اجویری کے ایک پیر بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے، ویسے ہی وہ علی بن عثمان اجویری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گیا. انہوں نے خود نہیں دیکھا، انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا کہانی کراتی. وہ کہتے ہیں جی جو میرے شیخ تھے ابو الفضل ختلی، تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے، لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے نا اپنے. نہیں کٹتے سرکار، وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں. تو پیسے دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، ریشم کے درخت پہ. تو نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا. درخت، اس کے سارے پتے، اس کی ساری جڑیں ہی اور جڑیں ہی بیٹھے ہو. ہاں نا اینڈ دے کے اندر ہاں نا، ہاں یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی، کلپ چاہیے تو مل جائے گا. کہتے ہیں ہاں نا میں نے خود دیکھا ہوا ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی
तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और फिर वो कहते हैं वो सन्यासी बाबा था एक, और वो एक हजरत के पास गया, और जब वो नमाज का वक्त हुआ तो स्तंजे के लिए जो ढेलियां मांगी, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो वो जिस ढेले को पकड़ते थे तो वो सोना बन जाता था। ये देखें, और आपके कितने लोगों ने, अक्सर आपने सुना होगा कि एक हकीम था, उसके पास एक चीज थी, वो सोना बना लेता था। सरकार साइंस ने आके आपकी मट्टी पलीद कर दी है, सोना बन ही नहीं सकता। सोना एक ऐसी यूनिक धात है जो किसी दूसरी धात में से नहीं बन सकती। ये जितनी आपकी स्टोरी है सब झूठी साबित हो गई हैं। अब तो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का बन चुका हुआ है, ये बन ही नहीं सकता। बाज़ औक़ात एक चीज में से दूसरी निकल आती है, लेकिन ये सोना वो धात है जो इस तरीके से नहीं बन सकती। वो कहते हैं जी वो ढेलियां सोने की बन गई और उनको स्तंजे के लिए वो नहीं मिला। अंदाजा करें सरकार, फिर आपको लोग इसी तरीके से फिर छेड़ते हैं ना कि बाबा जी रॉन्ग नंबर। बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो मुल्क की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते? फिर हम गरीबों से चंदा क्यों मांगते हो? ठीक है, और यही हुआ है ना। हम तो कहते हैं इसको छोड़ दें। हम आपको अपने नबी से मिसाल देते हैं। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 है कि ए नबी इस्लाम, जब आपके पास गरीब लोग आते हैं कि रोमन अंपायर के खिलाफ गज़वा तबूक में हम आपके साथ जाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई सवारी मौजूद नहीं है, तो आप हमें सवारी और रास्ते का साजो सामान अरेंज कर दें, हम आपके साथ जाएंगे। और आप कहते हैं मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता कि तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम देखते हो कि ये इस हाल में वहां से लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकेंगे। तो नबी इस्लाम ने नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखो तो सोना, तो नहीं हुआ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 पारा नंबर 10 का आखिरी सफा जाके पढ़ लें। फिर इस पे हम कहते हैं कि अगर नबी इस्लाम का ये स्टेटस है तो बाबे शाही कोई नहीं। इससे भी बढ़कर जामिया तिरमिज़ी में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो जन्नत की बिशारत मिली है, वो ग़ज़वे तबूक के मौका पर अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने की वजह से मिली है ना। तो नबी इस्लाम ने तो सहाबा इकराम से गिवन सर्कमस्टांसेस में अपनी जात के लिए नहीं, अपनी गाड़ियों के लिए नहीं, अपने महल्लात के लिए नहीं, अल्लाह के लिए रकम इकट्ठी की है। आप फिर करामात जब बयान करते हैं फिर हम आपका पोस्टमार्टम करते हैं। पिछले दिनों मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मेरे ऊपर एक पूरा मजमून लिखा है और दुनिया अखबार में छपा है। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है ये ग्रुप मीडिया इंडस्ट्री में। नंबर 1 जियो है और उनका जंग अखबार है। नंबर 2 ये दुनिया टीवी वालों का दुनिया अखबार है। ये जो इनका टीवी चैनल भी है और इनके कॉलेजेस भी हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। उन्होंने बकायदा अपने उसमें उसका फिर मैंने को 1.5 घंटे में, 1.25 से 1.5 घंटे में पोस्टमार्टम किया। उस मजमून का 17 इल्मी पॉइंट्स का जवाब दिया है। और मुझे सरसीद अहमद खान के खाते में डाला है कि ये जी मोज़ात और करामात को नहीं मानता। तो मैंने कहा यार हम मानते हैं लेकिन ना हुए हुए तो ना हमसे मनवाओ जी। तख्ते बिल्किस आ गया सरकार, तुसी भी व्हाइट हाउस ले आके मारगला दी पहाड़ियां ते रख दो। हाँ, अगले दिन मैं क्लिप बना देंगा। और ना आया अगर तो तुसी भी अगले दिन क्लिप बनाना है और उस कहना है ना मैं भाभी, ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। और फिर आपने दावत देनी है कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो कुरान और सुन्नत में आई है, बल्कि अपने बाबों की तालीमात की रोशनी में। यह भी आपने साथ बोलना है और यह भी बोलना है कि फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। यह भी आपने बोलना है। और आपने फिर ललकारना है अपने सारे बाबों को, अपने उलमा को, कि ये कुरान और सुन्नत से जो तालीमात इंजीनियर साहब पेश कर रहे हैं ये हक पर मबनी है। अगर कोई जना है तो किताब और सुन्नत के दलाइल में वीडियो में आके इन बातों का जवाब दे। और टाइम क़यामत तक है, बोल वही जो हक है,
ٹائم قیامت تک ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مکمل ہو گیا. کو رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی.